کہ دعوے عشق محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم دلیلیں غیر اللہ، تم ہی بتاؤ کہ یہ کافری نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ آسمان کو جب بھی مجھے لگتا ہے یہ آسمان جیسے ایک خوبصورت پینٹنگ، ایک لائف پینٹنگ ہے، اور وہ پینٹنگ ہر دم بدل رہی ہے، ہر دم بدل رہی ہے، ایک خوبصورت پینٹنگ۔ تو اگر آپ آرٹس کو پسند کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا خوبصورت پینٹنگ ہے جو ہر لمحہ بدل رہی ہے۔ اس کا کون خالق ہے جو بنایا ہے؟ آپ بلیسنگ ان ڈسگائز کہہ لیں کووڈ کو، جب وہ آیا میں خود یہی کہتا ہوں تو وہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھی۔ اس دنیا کا ہپنوٹزم، اس دنیا کی ہپنوٹزم ایسے ہے کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا، آپ کولہو کے بیل کی طرح گھومتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں۔ وہ جو ایکچوئل مقصد تھا قرآن کا، جس نے عمر رضی اللہ عنہ کو 11 سال لگا دیے سورہ بقرہ یاد کرنے پہ، وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو موقع ملا قرآن کریم کو اسٹڈی کرنے کا، کائنات کو اسٹڈی کرنے کا، اور جیسے جیسے میں پڑھتا گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ قرآن کریم تو ایک ایسی کتاب ہے جس کا علم شاید کبھی ختم نہ ہو۔ تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت عرصے کے بعد ایک ایسا ہیرا دیا، میں ہیرا کا لفظ استعمال کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں محمد علی، مائن انجینئر علی، آپ کے سامنے آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے میری اور ڈاکٹر سفیان کی جو ویڈیو ہے بلیک ہولز پہ، اور جو سیریز ہم نے شروع کی ہے اس کو بہت پذیرائی دی، اس کو بہت پسند کیا، اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ آپ لوگوں کو ہمارا کام اچھا لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر مزید کام کریں گے، اسی لیے آپ کی سپورٹ چاہیے۔ آپ اس کو شیئر جتنا کریں گے، جتنا اس کو لائک کریں گے، اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ یہ کام اور پھیلے گا بھی، اور یہ وہ پیغام ہے جو ہم سب کو اوپر پہنچانا فرض ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کے جو ہم ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں یہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ میں بڑا لالچی انسان ہوں، آپ لوگ یہ جانتے ہیں شاید، رائٹ؟ جہاں مجھے علم ملتا ہے میں فوراً وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت عرصے کے بعد ایک ایسا ہیرا دیا، میں ہیرا کا لفظ استعمال کروں گا، کہ جیسے ہی میں نے ان کی پہلی ویڈیو دیکھی میرا دل وہیں پہ رک گیا۔ میں کہ یار کچھ ہو نہ ہو مجھے ان کے پاس جانا ہے، ان سے ملنا ہے۔ اور پھر ہم ثوابی ان کے پاس آئے، میں تعارف آپ کو کراتا ہوں، ابھی میرے جو مہمان ہیں، اور ان کے ساتھ کل سے بڑی زبردست گپ شپ لگ رہی ہے۔ تو وہ مہمان تو وہ ہمارے بننے تھے، لیکن ہم ان کے مہمان بن گئے، وہ ہمارے میزبان بن گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں وداؤٹ فردر اڈو آپ کو سب سے پہلے ڈاکٹر سفیان سے کا تعارف کراؤں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کا احسان۔ اور ڈاکٹر سفیان جو ہیں وہ یہاں ثوابی کے رہنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ہم انکلوڈنگ می، ہم دعوے کرتے ہیں، میں کہتا تو میرا ایک شعر ہے ڈاکٹر صاحب کہ دعوے عشق محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم دلیلیں غیر اللہ، تم ہی بتاؤ کہ یہ کافری نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے اقبال سے آدھا ادھار لے لیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم دعوے کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تفسیریں پڑھ رہے ہیں، ترجمے پڑھ رہے ہیں، قرآن کو اتنی دفعہ ختم کر رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فہم دیتے ہیں کہ وہ اس قرآن پہ تدبر کر سکتے ہیں، اس قرآن پہ تفکر کر سکتے ہیں۔ وہ جو ایکچوئل مقصد تھا قرآن کا، جس نے عمر رضی اللہ عنہ کو 11 سال لگا دیے سورہ بقرہ یاد کرنے پہ، وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر سفیان کا جو مین کام ہے وہ ماشاءاللہ یہ جو ہمارے ملحد حضرات ہیں، جو کہ جن میں سے کچھ جو ہیں وہ ہمارے ہی بھائی تھے، جو کہ بیچ میں سے اپنے کیا کہتے ہیں پٹری سے اتر کے کہنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، جو بھی ہے، تو ان کے ساتھ یہ ڈسکشنز کرتے ہیں، اور کرتے ایسے ہیں کہ میں یہ سوچتا تھا یار جب میں نے ان کی ویڈیو دیکھنی شروع کی کہ یہ بندہ اتنا دھیما لہجہ کیسے مینٹین کرتا ہے۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم آج ڈسکشن کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ اپنا انٹروڈکشن پہلے کرا دیجئے، ان ٹرمز آف آپ کرتے کیا ہیں، پروفیشنلی کیا ہیں، کیا آپ کوئی عالم ہیں، کیا آپ نے کوئی مدرسہ میں پڑھا ہے، یا کیا ہے آپ کا سسٹم؟ بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب۔ میں بائی پروفیشن ایک یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب کر رہا ہوں، یونیورسٹی آف ثوابی ہے، وہاں پہ جاب کر رہا ہوں، اور میری پی ایچ ڈی مینجمنٹ سائنسز میں ہے۔ اور یہ سوال مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی فیلڈ مینجمنٹ سائنسز ہے، آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ فزکس کی، ایسٹرو فزکس کی، کاسمولوجی کی باتیں کرتے ہیں،
تو میں یہ بہت ان کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سٹارٹ میں بات کی تدبر کی، تو یہ جو میرے پاس ساری نالج آئی ہے وہ قرآن کریم سے آئی ہے. بے شک. لوگ کہتے ہیں کہ سائنس اور قرآن کریم دو الگ چیزیں ہیں، اکثر مد مقابل کھڑی کر دیتے ہیں. ایسا نہیں. سائنس از جسٹ اے میتھڈ آف اسٹڈی، اور جب آپ وہ کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، اس کی آیتوں پہ سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. یہ میری ہمیشہ سے خواہش تھی میں قرآن کریم کو سمجھوں اور میں کائنات کو سمجھوں، پر وقت کی کمی کی وجہ سے کر نہیں پایا. 2018 میں جب کووڈ آیا. میں سوری آپ کو یہاں پہ ایک سیکنڈ کی روکوں گا. میں چاہوں گا کہ آپ کا وہ جو عشق آسمان سے ہے نا، اس کا ذکر ضرور کریں، کیونکہ دیٹ واز ویری انسپائرنگ فار می. وہ میں اکثر کرتا ہوں. وہ ایسے ہے کہ یہ اکثر شام کے وقت اور صبح سویرے کا جو آسمان ہے اس کی کچھ ایسی کشش ہے جسے میں اگر اب بھی بیان کروں تو میری کیفیت بدل جاتی ہے. میں جب اسے دیکھتا ہوں تو میں اس سے آنکھیں نہیں ہٹا سکتا. جیسے کوئی چیز ہے جو میری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی پر میں دیکھ رہا ہوں. دیدن دے گراموش شنیدن دے گراموش، کچھ اور دیکھ رہا ہوں جو میں نہیں دیکھ، مطلب کچھ ہے اسے. وہ مجھے اتنا اٹریکٹ کرتی ہے کہ میں اگر گاڑی چلا رہا ہوں اسے دیکھ رہا ہوں اور وہ اس سائڈ ہے تو میں ایسے کچھ وقت گاڑی چلاتا رہوں گا اور ایسے دیکھتا رہوں گا کہ میں اس نظارے کو مس نہ کر سکوں. اور وہ فیلنگ بہت اسٹرانگ ہے، کوئی چیز آپ کو کھینچ رہی ہے. وہ کیا ہے مجھے نہیں پتا تھا، پر مجھے لگتا تھا کہ کچھ ہے اس میں، کچھ بہت بڑے راز پڑے ہوئے. تو یہ آسمان کو جب بھی مجھے لگتا ہے یہ آسمان جیسے ایک خوبصورت پینٹنگ، ایک لائف پینٹنگ ہے، اور وہ پینٹنگ ہر دم بدل رہی ہے، ہر دم بدل رہی ہے. ایک خوبصورت پینٹنگ. تو اگر آپ آرٹس کو پسند کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا خوبصورت پینٹنگ ہے جو ہر لمحہ بدل رہی ہے. اس کا کون خالق ہے جو بنایا ہے اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے بھی یہی ہیں کہ اس کائنات کی نشانیوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے آیات کا، اور قرآن کریم کی آیات کو بھی آیات کا. تو مجھے بڑا شوق تھا، پر یہ بات میں ضرور اس لیے مینشن کرتا ہوں ہر جگہ کہ ہم سب اس سے گزر رہے ہیں. وہ ہے اس دنیا کا ہپنوٹزم. اس دنیا کی ہپنوٹزم ایسے ہے کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا، آپ کولو کے بیل کی طرح گھومتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، اور یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. صبح ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی تمام ہوتی ہے، اور سے اور کی چاہت تمہیں قبروں تک لے جاتی. تو میری خواہش تھی، پر میں میں اسے وشیس سرکل کہتا ہوں، بالکل اس سے نکل نہیں پا رہا تھا. تو آپ بلیسنگ ان ڈسکائز کہہ لیں کووڈ کو جب وہ آیا. میں خود یہی کہتا ہوں. تو وہ ایک بلیسنگ ان ڈسکائز تھی. بلکہ میں تو کہتا ہوں ڈسگائز بھی نہیں تھی، میں کہتا ہوں وہ ایکچوئل بلیسنگ تھی کہ اس نے ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو فیملی بنا دیا. کہ یہ ہوا کہ زندگی تھوڑی رک گئی، یونیورسٹیز رک گئی، کام رک گئے، بھاگنا دوڑنا رک گیا. پشتوں میں اسے غم خادی کہتے ہیں کہ شادیاں اور جانا ادھر وہ سب رک گیا. غم خادی یعنی کوئی فوتگی ہو گئی یا کوئی شادی ہے، وہ رک گیا. تو موقع ملا قرآن کریم کو اسٹڈی کرنے کا، کائنات کو اسٹڈی کرنے کا. اور جیسے جیسے میں پڑھتا گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ قرآن کریم تو ایک ایسی کتاب ہے جس کا علم شاید کبھی ختم نہ ہو. اور یہ کائنات ایک ایسی کتاب ہے جس کا علم شاید کبھی ختم نہ ہو. پر جب آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو پہلے ہم جب سمجھتے ہیں کہ عقل ہے کیا تو ہمیں بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ کیا چیز آپ کو لے کے جائے گی. عقل کیسے کہتے کیسے ہیں؟ یہ اکال سے نکلا ہے جس سے اونٹ کا پاؤں باندھا جاتا تھا. یعنی باندھنے کو کہتے ہیں. اب اس کے دو اینگلز میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک اینگل اس کا یہ ہے باندھنے سے کہ جب آپ اپنے خواہشات کو، اپنی لالچ کو، بغض کو، یہ دنیا کے لیے جو آپ بھاگ رہے ہیں، بیسیکلی نفس کو، ہاں، وہ تمام چیزوں کو جب باندھ دیتے ہیں تو آپ کی عقل جاگتی ہے. بالکل. اب رمضان میں دیکھیں رمضان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے. رمضان کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ جب آپ رمضان کے ذریعے سے سیام کہتے ہیں روکنے کو، تو صرف کھانے کو نہیں، اس خواہشات کو، اس نفس کو جب آپ روکتے ہیں، باندھتے ہیں، تو آپ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ کہاں ہے میرا رب؟ تو وہ کہتا ہے فإنی قریب، میں نزدیک ہوں. تو وہ کیا ہوا؟ آپ کی عقل تب جاگی جب آپ نے سب کچھ باندھا. تو ایک جب ان چیزوں کو آپ باندھتے ہیں تب آپ کی عقل کام کرتی ہے. اور اس کا دوسرا اینگل ہے جو مجھے ایک فرحان صاحب ہیں، سعودی عرب میں ہوتے ہیں، انہوں نے سمجھایا، مجھے بڑا اچھا لگا. وہ انہوں نے کہا کہ اس کا یہ مطلب بھی ہے، باندھنا مطلب جوڑنا. اس قرآن کریم میں ایک نشانی ہے، کائنات میں ایک نشانی ہے. ایک ڈاٹ یہاں ہے، ایک ڈاٹ، دونوں ڈاٹس کو ملائیں گے، دونوں ڈاٹس کو جب آپ جوڑیں گے، کنیکٹ کریں گے، تو
تو آپ کو پکچر سمجھ آئے گی، جیسے ایک جگسا پزل ہوتی ہے. Exactly. تو قرآن کریم نے کہا سبع سماوات. کائنات کی ریسرچز جب آپ اسٹیفن ہاکنگ کی پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ملٹی ورسز ہو سکتے ہیں، وہ لمیٹڈ ہیں. ان دونوں ڈاٹس کو جب ملائیں گے، میں وہ خوشی، وہ احساس آپ کو بیان نہیں کر سکتا جو آپ محسوس کریں گے جب آپ یہ چیز، یہ جو ہماری باڈی میں فیل گڈ کیمیکلز ڈالے گئے ہیں، یہ ڈوپامین جو ڈالے گئے ہیں، یہ اس لیے ڈالے گئے ہیں کہ آپ یہ تلاش کریں گے، جب آپ کو ملے گا وہ تو جو آپ کو فیلنگ ہوگی، وہ ہے اصل اور ہم وہ فیلنگز بیکار کی چیزوں میں ہٹا دیں.